حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا۔ آپ کا جو سمجھانے کا انداز ہوتا تھا اس میں سوال کر کے بھی جو سامعین ہوتے تھے، ناظرین ہوتے تھے، جو بیٹھنے والے حاضرین ہوتے تھے، ان کو سوال کے ذریعے بھی سید دو عالم سمجھایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوتا تھا۔ سید دو عالم نے ایک سوال کیا، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، فرمایا بتاؤ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے۔ صحابہ بتاؤ وہ درخت کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہمارا جو خیال تھا وہ جنگلی درختوں کی طرف گیا۔ کسی نے کہا وہ درخت ہوگا، کسی نے کہا وہ درخت ہوگا، ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں آ گیا وہ درخت کون سا تھا، لیکن چونکہ بزرگ صحابہ کرام بیٹھے تھے اس لیے میں خاموش رہا کہ اگر میں بچہ تھا، اگر میں نے بتا دیا تو جو معتبر بزرگ صحابہ کرام ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ ہمیں نہیں آیا اور ایک چھوٹے سے بچے نے بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ادب کا یہ عالم تھا کہ میں نے معتبر صحابہ کرام کو، بزرگ صحابہ کرام کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے جواب نہ دیا۔ پھر نبی پاک سرکار نے سوال دہرایا، فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اے سید دو عالم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، حضور اللہ و رسول عالم، حضور اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ صحابہ کرام کا یہ انداز تخاطب تھا، حضور اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے، حضور ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ تو پھر نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ وہ جو درخت مسلمان کی مانند ہے وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ اب جو محققین ہیں، جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو مسلمان کی مانند کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت سیدھا ہوتا ہے، اور مسلمان بھی وہی ہے جس میں بال نہ ہو، جس میں فریب نہ ہو، جس میں مکر نہ ہو، جس میں دجال پنا نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سیدھا ہو، کھجور کے درخت کی طرح۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ جھڑتے نہیں ہیں، چاہے جتنی مرضی آندیاں آ جائیں۔ مسلمان بھی وہ ہے کہ جو کبھی بھی حالات کیسے ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے، مسلمان وہ ہے جو حضرت سید دو عالم سرکار کے طور طریقے سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ ہر حال میں رسول کائنات کے طور طریقے پہ کھڑا رہے، رسول کائنات کے طور طریقے پہ رہے۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ سارے کا سارا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے پتے بھی فائدہ مند، اس کی شاخیں بھی فائدہ مند، اس کا تنا بھی فائدہ مند، اس کا پھل کچا ہو وہ بھی فائدہ مند، اور اگر پک جائے وہ کھجور، اگر کچا ہو ڈوکے، اور اگر اس کا درخت کا پھل، کھجور کے درخت کا پھل سوکھ جائے تو چھوارے۔ یعنی مسلمان بھی وہی ہے جو سارے کا سارا دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ مسلمان۔ اس لیے سید دو عالم نے مسلمان کو جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند قرار دیا۔